ذات کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ یہ جو انسان کا نفس ہے نا، اس کا دل کرتا ہے کہ میں شرارت کروں، کرتا ہے نا؟ کیوں بھائی؟ ادھر سے بھی آواز آ رہی تھی، وہ ادھر، اس کو ادھر میری طرف متوجہ کریں۔ دل کرتا ہے شرارت کروں، اچھا یہ بھی دل کرتا ہے کہ نہیں میں توجہ سے سنوں، یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنا کاروبار چھوڑ کے مسجد میں جا کے بیٹھوں، جمعہ سنوں۔ اسی انداز سے ہر خیر اور بھلائی کے لیے یہ جو اندر سے آواز آتی ہے اور بندہ تیار ہوتا ہے، یہ ذہن، دماغ اور جسم کے سارے اعضاء اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہ سارے کا کنٹرول کس کے پاس؟ کوئی مسجد میں آ کے بیٹھ کے جمعے کا خطبہ سن اور سنا رہا ہے، اور کوئی اس وقت شراب خانوں کے اندر جا کے بدماشیاں کر رہا ہے، کوئی راتوں کو دین کے غلبے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے تہجد ادا کرتا ہے، اور کوئی چوریاں کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ ایک ہی وقت کے اندر مختلف کام یہ کون کرتا ہے؟ یہ جو اس کا اپنے اندر ہے نا، وہ جو کچھ اس کو اکساتا ہے، یہ اس کا نفس ہے، کبھی اچھائی پہ کبھی برائی پہ۔ کچھ وہ ہیں جو اچھائی کی مانتے ہیں، برائی کی نہیں مانتے، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، میں کیوں برائی کروں۔ اور کچھ کی نیچر ایسی بن جاتی ہے برائیاں کر کر کے ان کو اچھائی کی سمجھ نہیں آتی، ان کو ہر وقت وہ ان کا گندا نفس وہ مجبور کرتا ہے برائی کے لیے، بدکاری کے لیے، بے حیائی کے لیے، غلط بیانی کے لیے، نقصان کے لیے، ظلم کے لیے، جبر کے لیے، تشدد کے لیے، حقوق کی پامالی کے لیے، ڈکیتیوں کے لیے، چوریوں کے لیے، کرپشن کے لیے، جتنی برائیاں ہیں وہ ان کے اندر جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے، دیکھا میری ذہانت کیسے کمال میں نے کیا۔ ہر برائی پہ خوش ہوتا ہے، اور جو اچھائی والا ہوتا ہے، نیکی والا ہوتا ہے، وہ ہر نیکی پر خوش ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی۔ اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت فرما دی، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ جو بدی ہے اور نیکی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ڈال دی گئی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس دل کو، اس نفس کو پاک اور صاف کر لیا۔ گندے بندے کے لیے کامیابی نہیں ہے، وہ بے شک اپنے آپ کو سمجھے کہ مجھے بڑا عہدہ مل گیا، مجھے بڑا رتبہ مل گیا، لوگ میری بات سنتے ہیں، میں جہاں پہ جاتا ہوں میرا پروٹوکول ہوتا ہے، مجھے موسٹ ویلکم کرتے ہیں، میرے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، میرا تو بڑا جناب معاشرے میں نام ہے۔ جو برائی سے نہیں بچا وہ ذلیل و خوار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو برائی سے بچ گیا اور پاک اور صاف ہو گیا، نیکی کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے، ان کی مشکلات کو دور کرتے ہوئے، ان کے دل کے اندر نرمی پیدا کرتے ہوئے، ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے، ان کی خامیوں پر پردہ پوشی کرتے ہوئے، ان کو آپس کے اندر اجتماعیت کے لیے، اپنے رب کے لیے، اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لیے وہ قریب کرتا ہے، ان کو ملا دیتا ہے، ان کو جوڑ دیتا ہے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے تقاضوں کو سکھاتا ہے، دنیا سے وہ بے رغبتی نہیں کرتا، رہبانیت پیدا نہیں کرتا، تارک دنیا نہیں بتاتا، وہ مجاور نہیں بناتا، وہ ملنگ نہیں بناتا، وہ دنیا سے دور نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کے حقوق کو، اپنے والدین کے حقوق کو، بہنوں بھائیوں کے معاملات کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے ہمسایوں کو، ہر ایک کو جو جو اللہ نے حق دیا وہ حق پورا کرتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ کماتا ہے، پھر رب نے جہاں جہاں پر خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پہ خرچ کرتا ہے۔ یہ بندہ کامیاب ہے۔
جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھ کے اللہ کے پاک دین پر عمل کر لیتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کا جسم صاف ہوتا ہے، اس کا کردار صاف ہوتا ہے، اس کی گفتار پاک ہوتی ہے، اس کا ایک ایک قدم وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، یہ جنت کے قریب تر جا رہا ہوتا ہے۔ ایسا اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر۔